بر خدا کے تیری ستائش ہو، اے بر خدا کے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ آج کی خوشخبری مقدس یوحنا کے مطابق اس کا 8واں باب پہلی 11 آیات۔ اس وقت یسوع کوہ زیتون کو گیا اور صبح سویرے پھر ہیکل میں آیا اور سب لوگ اس کے پاس آئے اور وہ بیٹھ کر انہیں تعلیم دینے لگا۔ تب فقیہ اور فریسی ایک عورت کو لائے جو زنا میں پکڑی گئی تھی اور اسے بیچ میں کھڑا کر کے اس سے کہا، اے استاد، یہ عورت زنا میں اہم فعل کے وقت پکڑی گئی۔ موسیٰ نے تو شریعت میں ہمیں حکم دیا ہے کہ ایسوں کو سنسار کرے، پس تو کیا کہتا ہے؟ انہوں نے یہ اسے آزمانے کے لیے کہا تھا تاکہ اس پر الزام لگانے کی وجہ پائیں، مگر یسوع جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا، اور جب وہ اس سے سوال کر ہی رہے تھے تو اس نے سیدھا ہو کر ان سے کہا کہ جو تم میں سے بے گناہ ہو وہی پہلا اسے پتھر مارے، اور پھر جھک کر زمین پر لکھنے لگا۔ اور یہ سن کر کے بزرگوں سے لے کر ایک ایک کر چلے گئے۔ یسوع اکیلا رہ گیا اور عورت بیچ میں کھڑی رہی۔ تب یسوع نے سیدھا ہو کر اس سے کہا، بیٹی وہ کہاں گئے؟ کیا کسی نے فتویٰ نہیں لگایا؟ اس نے کہا کہ اے خداوند کسی نے نہیں۔ اور یسوع نے کہا، میں بھی تجھ پر فتویٰ نہیں لگاتا، چلی جا، پھر گناہ نہ کرنا۔ مجید مقدس کے پڑھے اور اپنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ روزوں کے دوران ہم جو ہے 5ویں اتوار تک پہنچ گئے، اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں ہر قسم کی صلیب جو ہے کر دی گئی ہے۔ یہ 5ویں اتوار کے لٹوریا کا حصہ ہے، اسٹیچو ہیں، تصویریں ہیں، سب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور آج کے دن جب ہم روزوں کے 5ویں اتوار کی طرف بڑھتے ہیں تو ہمیں ایک خاص عنوان سے ہمیں آگاہ کیا جاتا ہے۔ تو میں چھوٹا سا علامتی طور پر ایک اشارہ کروں گا، آپ اسے بتائیں کہ کیا میں نے کہا، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں جب میں نے اشارہ کیا۔ میں نے کہنے کا مطلب جو علامتی طور پر تھا، جو انگلیوں سے میں نے اشارہ کیا کہ جب ہم کسی کی طرف ایک انگلی کرتے ہیں تو 4 انگلیاں جو ہے ہماری طرف ہے۔ ہم اپنی زندگی میں بہت بڑے شتیر کو نہیں دیکھتے، اور اگر کسی پیار پہ چھوٹا سا تنکا ہے نا، اس سے تو ہم پکڑ کر باہر نکالنے کی کوشش کرتے، بار بار کہتے ہیں میرے کو آپ اور میں تیلا جگہ تیرے آپ نے اسے کاٹ دینا، اور جو بہت بڑا شتیر ہماری آنکھ کے اوپر پڑا ہوا ہے نا، اس سے ہم دیکھتے نہیں۔ آج کی لٹوریا اور بالخصوص آج کی انجیل مقدس اس کے بارے میں ہمیں عکاسی کرتی ہے۔ جب ہم کسی کی ذات اور شخصیت کو مسخ کرتے ہیں اور اس کی طرف اپنی ایک انگلی اٹھاتے ہیں، اور اس بات سے بے پہرا ہے کہ 4 انگلیاں ہماری اپنی شخصیت کی طرف ہے۔ یاد رکھیں، انسان گناہ گار ہے، انسان کی زندگی خطا سے بھری ہے۔ پالوس کو کہتا ہے کہ باتوں باتوں میں کیا ہو جاتی ہے؟ خطا ہو جاتی ہے۔ اور زبور نویس کیا کہتا ہے؟ منو بیچ گناہ دے جمیا میری مائیں۔ ہم کمزور ہیں، اور یاد رکھیں انگلش میں لفظ استعمال کیا ہے مین از ناٹ پرفیکٹ، انسان کبھی پورا نہیں ہوتا کیونکہ انسان کمزور ہے۔ اور یاد رکھیں ہمارا کامل کی طرف سفر ضرور ہے، مگر ہم کمزور ہیں، اس لیے ہمیں اپنی زندگی پر سوچ و وچار کرنا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کہ کسی کی شخصیت کے لیے اپنے ہاتھ میں ترازو پکڑ کر ادنا اور مکرنا کا کام نہیں کرنا۔ یعنی کچھ لوگ پکڑ کر جو ہے پولیس کے پاس پیش کرتے ہیں، اور کچھ لوگ عدالت کا کام کرتے ہیں، ادنا و عدلیہ کا کام کرتے ہیں، مکرنا جو پکڑ کر کرتے پیش کرتے ہیں۔ ہمیں فوری طور پر ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی کی غلطی ہمارے ہاتھ لگ جائے تو اس سے اس قدر اذیت سے دوچار نہیں کرنا کہ ہم جو ہے پکڑ کر ترازو اپنے ہاتھ میں رکھیں، کہیں کیا ہے ہم انصاف کرتے ہیں۔
پہلے ہمیں اپنی شخصیت کے لیے دیکھنا ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کیا کہتا ہے کہ پہلا پتھر وہ مارے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ ہماری جماعت میں بیٹھے ہر شخص جو موجود ہے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے گناہ کبھی نہیں کیا۔ ہر انسان کی جو ہے کیفیت اپنی ہے، ہر انسان جو ہے غلطی سے دو چار ہوتا ہے، مگر آج کے دن انجیل مقدس کے اقتباس میں یاد رکھیں ہمیں اپنی اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کہ کیا ہماری زندگی اس سے عکاسی کرتی ہے۔ قید خانے کی بات کہ قید خانے میں جو ہے ایک دفعہ فادر جاتے ہیں ان کے پاس دعا کرنے کے لیے، تو کوئی بھی قیدی جو ہے نا وہ فادر کی بات نہیں سنتا، کوئی بھی قیدی یہ فادر کے پاس نہیں آتا، کوئی بھی فادر کے پاس آकर دعا نہیں کرنا چاہتا، دعا بھی نہیں بیٹھتا۔ تو سب سے ایک دفعہ درخواست کرتا ہے آپ ایسا کریں ایک دفعہ میری بات سن لیں، پھر آپ چاہے دعا کی آئیں یا نہ آئیں، کیونکہ 98% تو وہاں پر گناہ گاری ہیں جن سے کوئی نہ کوئی چھوٹی بڑی غلطی ہوئی اور قید خانے کے اندر۔ اور ان سے کہتا ہے یاد رکھیں جن سے غلطی ہو جاتی ہے اور پکڑے جاتے ہیں وہ جیل کے اندر ہیں، اور جو غلطی کر کے پکڑے نہیں جاتے وہ جیل سے باہر ہے۔ کہتا ہے ہم نے اور تم نے یہ فرق ہے کہ آپ پکڑے گئے ہو اور آپ قید خانے کے اندر ہو، اور ہم پکڑے نہیں گئے اور ہم باہر ہیں۔ اس طرح انسان کی شخصیت ہے۔ آج کے کلام کے اقتباس اور بالخصوص انجیل مقدس میں ایک ایسی عورت جو گناہ کی حالت میں پکڑی گئی ہے، یاد رکھیں اس میں بہت زیادہ تضاد پایا جاتا ہے، اور تضاد کیسے کہ مرد کو چھوڑ دیا گیا اور عورت کو قصوروار بنایا گیا۔ یہ وہی معاشرہ ہے جس میں عورت کو گناہ گار تصور کیا جاتا ہے۔ فقی اور فریسی کہتے ہیں کہ عورت گناہ گار ہے کیونکہ وہ شریعت کو نہیں جانتی، اور اس طرح بچے بھی جو ہیں وہ بھی گناہ گار ہیں کیونکہ شریعت سے آگاہی نہیں رکھتے، عورتیں بھی شریعت سے آگاہی نہیں رکھتی، اس لیے فقی اور فریسی کہتے ہیں کہ وہ گناہ گار ہے، اور اس لیے انہیں گناہ گار تصور کیا جاتا ہے۔ اور پھر یاد رکھیں آج کے لیے اقتباس میں خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ وہ پتھر مارے جس نے کبھی گناہ کیا، اور بچوں کے لیے یسوع کیا کہتا ہے کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو، انہیں منع نہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کے پاس جب وہ لے کر ایسی حالت میں عورت کو لاتے ہیں تو وہ کوئی علم نہیں حاصل کرنا چاہتے، کوئی ایمان افزا بات نہیں کرنا چاہتے، بلکہ مختلف طریقوں سے یسوع کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے یسوع کو جو ہے پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قتل کے لیے کوئی وجہ ڈھونڈے، مگر انہیں کوئی وجہ نہیں ملتی۔ بہت سے حربے استعمال کرتے ہیں، بہت سے طریقے استعمال کرتے ہیں، اور پھر آخر ایک عورت کو لاتے جو گناہ کی حالت میں پکڑی گئی ہے، اور اسے کہتے ہیں کھڑا کر کے کہ یہ گناہ گار ہے۔ کیا استاد اس عورت کے لیے ہم کیا کریں؟ موسیٰ کی شریعت میں حکم ہے کہ سنسار کیا جائے، یعنی پتھر مار مار کر مار دیا جائے۔ یہ سمدلی کی انتہا ہے، کیونکہ ہم اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھتے کہ ہماری شخصیت کیا ہے۔ بس تو کیا کہتا ہے کہ انہوں نے یہ اسے آزمانے کے لیے کہا، لکھا ہے کلام مقدس میں کہ یہ آزمانے کے لیے، ایمان پر مبنی ان کی کوئی بات نہیں کہ یسوع کو علم سیکھے کو تعلیم حاصل کرے، بلکہ یسوع پر الزام لگانے کی وجہ پانا چاہتے تھے۔ مگر یسوع نے جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے پتھر انہوں نے ہاتھ میں پکڑے، وہ دو چار منٹ عورت بچ گئی، مگر یسوع ان سے کوئی بات نہیں کرتا، بلکہ زمین پر ہاتھ کی انگلی سے لکھنا شروع کرتا ہے۔ مفکرین بات کرتے ہیں، کلام کے عالم بات کرتے ہیں، جو بھی آ رہا تھا وہ اس کو ایسے لگ رہا تھا کہ یسوع میری شخصیت کے بارے میں لکھ رہا ہے، یسوع میرے ہی متعلق لکھ رہا ہے۔ اور جب وہ دیکھتے اپنے اپنے گناہ اور پھر پتھر وہیں چھوڑ کر چلے جاتے، اور جب وہ اس سے سوال کرتے رہے تو وہ سیدھا ہو کر ان سے کہا کہ تم نے بے گناہ ہو وہی پہلے اسے پتھر مارے۔ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اب یسوع کہتا ہے کہ اگر نہ پتھر مارے تو شریعت کی تکمیل نہیں تھی، اگر چھوڑ دیا جاتا تو پھر بھی مسئلہ تھا، اگر مارنے کا حکم یسوع کہتا ہے کہ سنسار کرے تو پھر اس وجہ ڈھونڈتے کہ قتل کا الزام لگانا یا مارنا تو رومی حکومت کا کام ہے، یہ کوئی حکم صادر نہیں کر سکتا، اس نے غلط کیا ہے، لہٰذا ہم اس کو سزائے موت کے لیے پیش کریں۔ اور دونوں وجوہات میں یسوع کو بچانا چاہتے ہیں، شریعت کو پیش نگاہ رکھتے ہیں، معاف کرنے کے لیے کہتے ہیں، اس طرح کی بہت سی باتیں،
मगर यीशु ने ऐसा उन्हें सवाल का जवाब दिया कि वही पहला पत्थर मारे जिसने कभी गुनाह नहीं किया, और फिर झुककर जमीन पर लेटने लगा। और ये सुनकर बुजुर्ग से लेकर तमाम के तमाम जो है चले जाते हैं, क्योंकि हर शख्स की जिंदगी में जो है गुनाह और गलती और खता है। तब यीशु ने सीधा उनसे कहा, बीबी वो कहाँ गए, किसी ने तुझ पर फतवा नहीं लगाया? उसने कहा कि ऐ खुदावंद किसी ने नहीं। और यीशु ने कहा कि मैं भी तुझ पर फतवा नहीं लगाता। मेरे लिए बड़े टर्निंग पॉइंट है कि यीशु भी कहते हैं कि मैं भी कोई फतवा नहीं लगाता। जब दुनिया ने फतवा नहीं लगाया, दुनिया ने कसूरवार नहीं कराया, तो यीशु कहते हैं कि मैं भी तुझ पर कोई फतवा नहीं लगाता। हम अपनी शख्सियत और जिंदगी में यकीन जाने, इस पर गौर करें कि यीशु ने फतवा नहीं लगाया, मगर हम छोटी छोटी बातों में जो है फौरन तराजू अपने हाथ में पकड़ करते हैं कि मैं फैसला करूंगा। और मैं याद रखें, हम सब गलती के पुतले हैं, हमसे गलती और खता जरूर होती है, मगर हमें कामिल की तरफ सफर करना है। उसने कहा कि ऐ खुदावंद किसी ने नहीं। और यीशु ने कहा मैं भी तुझ पर फतवा नहीं लगाता, चली जा फिर गुनाह ना करना। हमारी जिंदगी में भी हमें अपनी अपनी शख्सियत को देखना है कि हम अपनी जिंदगी में झांकें। जब हम रोज़ों के सफर में 5वें एतवार तक पहुँचे, हम अपनी जिंदगी में देखें कि हम दूसरों को माफ़ करने का जो है दर्स अपनी जिंदगी में लाएं, कि हम यहाँ में दूसरों को माफ़ करें। और आज के जिले मुक़द्दस की बात है कि हम रहम करें जिस तरह यीशु ने रहम किया। अगर हम रहम करेंगे, इस तरह खुदावंद की दुआ में सुबह से शाम तक ये कहते हैं, ऐ खुदावंद जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में क्या कर, माफ़ कर। हम याद रखें, जब दूसरों को माफ़ करते हैं, दूसरों पर रहम करते हैं, दूसरों के साथ अपना प्यार दिखाते हैं, तो दर हकीकत शरीर की तकमील हम इसी तरह करते हैं। और याद रखें, हमें रोज़ों के इन अयाम में कलीसिया यही सिखाना चाहती है कि हम रहीम बनें जैसा हमारा बाप रहीम है। मसीह हमारे खुदा के वसीले से आमीन।